یہ جو انڈیا کی چابہار سے دستبرداری ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ بھی امریکی دباؤ کا نتیجہ ہے، اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے خطے میں؟ دیکھیں، یہ جو چابہار سے دستبرداری ہے، یہ کئی برس سے اگر آپ کو یاد ہو تو بات چل رہی تھی. یہ اوباما صاحب کے زمانے میں بھی امریکہ نے کہا تھا کہ آپ چابہار میں انویسٹمنٹ نہ کریں. انہوں نے پاکستان کو کہا تھا کہ آپ ایران پاکستان لو، جو پائپ لائن کی بات چل رہی تھی کہ آپ وہ نہ مکمل کریں، اور بھارت کو کہا تھا کہ آپ چابہار سے دستبرداری اختیار کریں. یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک مستقل پالیسی امریکہ کی رہی ہے، اور بھارت نے بھی اس پہ پھر مختلف قدم اٹھا اٹھا کے ایک ایک سٹیپ لے کے پیچھے ہٹے ہیں، تاکہ ان کے مفادات بھی مکمل طور پہ ختم نہ ہوں، چابہار کی پورٹ قائم بھی رہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر اس بات کا ذمہ نہ آئے کہ چابہار کی پورٹ میں وہ مستقل طور پر شامل ہیں. اچھا، مڈل ایسٹ میں امریکہ کا جو پلان تھا فلسطین سے متعلق، آپ کو وہ پلان کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ابھی جو بورڈ انہوں نے بنا دیا ہے اس کو تو اسرائیل نے بھی مسترد کر دیا. دیکھیں، اس بورڈ میں بہت سے افراد میرے ذاتی جاننے والے ہیں جن کو ہائی ریپرزینٹیٹو بنایا گیا ہے. میں انہی کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں گزشتہ 2-3 برس سے. اس بورڈ کے اندر سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ اگر عربوں کے جو یعنی معاملات ہیں اس کے نقطہ نظر سے بورڈ بنایا جائے تو اسرائیل ناراض ہوتا ہے، اسرائیل کو کی خوشنودی کے لیے بورڈ بنایا جائے تو عرب ناراض ہوں گے. یہ وہ گتھی ہے جو سلجھانا اسی وقت ممکن ہے جب ٹرمپ یا کوئی بھی امریکی صدر یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں ایک اینڈ گیم کے طور پر، آخری منزل کے طور پر ایک فلسطینی ریاست بنوانی ہے. جب تک وہ یہ نہیں کہتے، جب تک وہ اس پر آمادہ نہیں ہوتے، تو یہ کھیل چلتا رہے گا. کبھی وہ تھوڑا سا دکھائیں گے کہ ہم نے فلسطینیوں کے لیے یا عربوں کے لیے فلاں قدم اٹھا لیا، اور کبھی یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ چیز اسرائیلیوں کے لیے کر لی. مفادات ان کے اسرائیل کے ساتھ بڑے گہرے ہیں. دوسری طرف اسرائیل کا جو اثر و رسوخ ہے امریکہ کے سیاسی نظام میں، وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے یہ معاملہ اس حد تک تو اچھا ہے کہ غزہ میں کچھ جنگ بندی ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں انسانی جو یعنی انسانی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ غزہ میں واپس آنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن کیا جتنا بڑا پلان ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بیان کر رہے تھے وہ روبہ عمل ہو سکے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ اس میں بڑے سخت مقامات آئیں گے. کبھی اسرائیل اور کبھی فلسطینی اور کبھی دوسرے عرب ممالک ان کی پالیسیوں اور اقدامات سے خوش نہیں ہوں گے، اور وہ اپنی مرضی پوری طرح منوا نہیں سکیں گے. دیکھیں، یہ جو طاقت ہے نا، جی. اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی نہ کبھی یہ استعمال کر کے دکھانی پڑتی ہے، ورنہ صرف طاقت کے بل کے اوپر آپ دھمکا کر اگر کام چلانا چاہتے ہیں تو وہ گاڑی اس طرح چلتی نہیں. اور ٹرمپ اس مخمصے میں ہیں کہ انہوں نے ایک طرف امریکی عوام سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں امن کا صدر ہوں، میں امریکہ کو جنگوں سے نکالنے والا صدر ہوں، اور میں امریکہ کو رجیم چینج اور ایسے کھیلوں میں نہ ڈالنے والا صدر ہوں. اور دوسری طرف عالمی طور پر ریلیونٹ رہنے کے لیے ان کو ایسے کام کرنے پڑ رہے ہیں جن میں امریکہ اپنی بات صرف اس وقت منوا سکتا ہے جب طاقت کا تھوڑا بہت وہ مظاہرہ کرنے کو تیار ہو. اچھا، عرب ممالک کا ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی کے بعد اب خود دو عرب ممالک کا یمن کے معاملے پہ کشیدگی ان کے درمیان پیدا ہوئی، یو اے ای اور سعودی عرب کے مابین. تو آپ کو وہ قضیہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یا کہ نہیں، دونوں اس کو سنبھال لیں گے؟ دیکھیں، سنبھال لیں گے یا نہیں یہ تو کہنا ذرا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دونوں کی ضرورت یہی ہے کہ سنبھال لیں. جی. دونوں کا ایک پرانا یعنی اتحاد ہے. دونوں کی معیشتوں میں بہت زیادہ دونوں کی معیشتیں بہت منسلک ہیں. اور یہ جو عرب خلیج عرب کے ممالک ہیں، ان سب کے درمیان ہارمنی یا ان کے درمیان مفاہمت، ان سب کی ضرورت ہے، ورنہ خام خواہ پورا ایک بیلنس جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. تو یہ سمجھنا، اور بعد اس معاملے میں یہ ذہن میں رہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی دونوں کے اچھے تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ بھی اب دونوں نے معاملات ٹھیک کر لیے ہیں، اسرائیل کے ساتھ ایک کے کھلے تعلقات ہیں، ایک کے چھپے تعلقات ہیں، پاکستان کے ساتھ ایک کا اتحاد ہے، دوسرے کے مراسم ہیں. تو اس لیے ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محاذ آرائی کریں. اور آپ دیکھیں
جب سعودی عرب نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہ جنوبی یمن میں اپنی موجودگی رکھیں، تو اب 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر متحدہ عرب امارات نے اپنے وہاں موجود سپاہی اور اہلکار ہٹا لیے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ سعودی عرب کو بھی اس سے یہ پیغام ملنا چاہیے تھا کہ متحدہ عرب امارات آپ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ اب اگر کوئی ایسی صورتحال بنی جس کے نتیجے میں کشیدگی آگے بڑھی، تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ دوسرے عرب اور مسلم ممالک کو آگے بڑھ کر اس کشیدگی کو کم کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے ذکر کیا پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے کا، تو جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اب ترکی نے بھی اس میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی ہے۔ آپ کو یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا اور اس کے ایک مضبوط اتحاد کی شکل اختیار کرنے کی کوئی صورت آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں، ہر ایک کے مفادات اس میں ذرا مختلف ہیں۔ پاکستان کا تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ پاکستان کو وسائل کی کمی رہتی ہے، سعودی عرب کے پاس وسائل ہیں، اور پاکستان کے لیے بہت سارے جو دفاعی ہتھیار وغیرہ ہیں ان کو بنانے میں آسانی ہو جائے گی اپنے ہاں ہی اگر سعودی انویسٹمنٹ آ جائے۔ ترکی کے پاس ٹیکنالوجی ہے کچھ چیزوں کی، مثلا ڈرونز وغیرہ کی، وہ بناتے بھی ہیں۔ تو اگر یہ سہ فریقی اتحاد بنا تو یہ پروڈکشن جوائنٹ پروڈکشن ہو سکے گی، لیکن اس میں پھر ایک مسئلہ آئے گا۔ پاکستان چاہے گا کہ پروڈکشن ہمارے ہاں ہو، ترکی چاہے گا کہ پروڈکشن ہمارے ہاں ہو، سعودی عرب تو اینڈ پروڈکٹ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ تو اسی لیے یہ جو اتحاد ہوتے ہیں ملکوں کے، اس میں ہمیشہ وہ کچھ حصہ ہوتا ہے جس کے اوپر اتفاق ہوتا ہے، کچھ مسئلے ہوتے ہیں جس میں مفادات کا تھوڑا بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر بات چیت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ بات چیت کہاں تک آگے بڑھتی ہے، اور خود ترکی کی اندرونی سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور ترکی کے وسائل کی پوزیشن کیا رہتی ہے، کیونکہ ترکی کی معیشت کو بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا رہا ہے پچھلے 2-3 برس میں۔